بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر 9 مہینہ مسلسل میں اس کے حمل سے رہی، لیکن کبھی مجھے گرانی محسوس نہیں، کبھی میرا جی نہیں بتلایا، کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی، ایک دم میں اپنا آپ کو ہلکا محسوس کرتا۔ اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے عجیب خوشبو آتی تھی اپنے اندر، بلکہ جہاں سے گزرتی تو لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے۔ جناب آمنہ سے جناب عبداللہ نے نکاح کیا، اور وہاں اس زمانے کا رواج تھا کہ 5-7 دن جو دولہا صاحب ہوتا تھا وہ وہیں سسرال کے اندر رہتا تھا، تو 5-7 دن وہ رہے وہاں، اور حمل قرار پا گیا ہمارے نبی کا، اور اس کے بعد سفر پر گئے اور مدینے کے اندر جا کر ٹھہرے اور ان کا انتقال۔ تو اب ہمارے نبی جو ہے یہ پیدا ہو۔ جناب آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر 9 مہینہ مسلسل میں اس کے حمل سے رہی، لیکن کبھی مجھے گرانی محسوس نہیں، کبھی میرا جی نہیں بتلایا، کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی، ایک دم میں اپنا آپ کو ہلکا محسوس کرتا۔ اور بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے عجیب خوشبو آتی تھی اپنے اندر، بلکہ جہاں سے گزرتی تو لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے، اور لوگوں نے شکایت کی جناب عبد المطلب سے، جو آپ کے دادا تھے، جو ان کے سسر تھے، چونکہ یہ بیوہ ہو چکی تھی اور بیوہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتی تھی نہ اس زمانے میں، اور اسلام کے اندر بھی مستقلی حکم ہے کہ جو بیوہ ہے جب تک اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے اس وقت تک وہ کوئی سنگار اور کوئی بناؤ، کوئی میک اپ وغیرہ یہ چیزیں نہیں کرتی ہے۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ تمہاری جو بہو ہے اس کے اندر سے عجیب خوشبو آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ خوشبو استعمال کرتی، کوئی گڑبڑ ہے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بہو تمہارے جسم سے عجیب خوشبو آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی خوشبو دیکھی ہی نہیں، میں بازار کبھی گئی ہی نہیں، ہاں البتہ میرے بطن کے اندر، میرے پیٹ کے اندر جو یہ بچہ ہے اس کی میں نے عجیب قرابت ہوئی۔ تو پھر آپ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو جو آپ کی دایا تھی، جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی، شفا بنت عامر یا اور اس کا نام تھا، وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں اطہر نکلنا شروع ہوا تو ایک دم صاف ستھرا، ہمارے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈھیر ساری غلاظت ان کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور باہر آ کر ان کو صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، لیکن وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دم جسم صاف، پاکیزہ، پوتر، اور جو آپ نکلتے ہیں خوشبو پھیلتی ہے اور کمرہ روشن ہوتا ہے، اور جیسے آپ کا پورا وجود باہر آیا تو پورا کمرہ ایک دم روشن ہو گیا، نور کا بقع بن، اور ایک دم خوشبو پھیل گئی پورے کمرے کے اندر۔ اور وہ بیان کرتی ہیں کہ اندر سے جب آپ نکلے تو آپ کی یہ ناف جو ہے وہ آنتوں سے لگی ہوئی نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی اندر سے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں آنے کے 7 دن بعد یا مہینہ بعد، 6 مہینے کے بعد سنت کرواتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی پہلے سے سنت ہوئی آئی تھی۔ اور وہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو الگ کر کے سائڈ میں لٹایا گیا تو فوراً ہی آپ نے پوری طاقت کے ساتھ کروٹ بدلی اور آپ اوندے منہ ہوئے، اور اوندے منہ ہونے کے بعد میں جیسے میں اور آپ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں مکمل طریقے سے پورا سجدہ، ویسا میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ میں نماز لے کر آؤں گا، اے میری قوم، میری امت، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اور آج ماشاءاللہ ہم سب نام لینے والے بیٹھے ہیں، تقریباً 90% لوگوں نے نماز کو چھوڑ، غلط تو نہیں؟ تقریباً 90% لوگوں نے نماز چھوڑ دی، جس کی جانب دعوت دی میرے نبی نے پیدا ہونے کے فوراً بعد کہ آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں سیدھے ہوئے دونوں ہاتھ پر، اور پھر اس بائیں ہاتھ پر تھوڑا وزن لے کر یہ ہاتھ اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ میری قوم، میری امت صرف ایک رب کو پوجنا ہے، ایک رب کو پوجنا ہے، ایک رب سے ڈرنا ہے، ایک رب سے آسرا لگانا ہے، پیسے میں اپنے ایمان کو فروخت نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک ٹائم کی دعوت ہو گئی تو ووٹ اس کے ہو گئے، اگر 5000 مل گئے تو ووٹ پورے خاندان کے اس کے ہو گئے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ انصاف کرنے والا۔ ایسا نہ کرنا، ایمان کو فروخت نہ کرنا، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی نے پیدا ہونے کے 10-20 سیکنڈ کے بعد ہی یہ دعوت دی، اور پھر ایک لمبا جو ہے واقعات ہیں آپ کی ولادت کے، آپ کی پرورش کے، کہ کس طریقے سے آپ کے ذریعے سے دوسروں نے بھی برکات حاصل